ابھی ہم بات کرتے ہیں ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی، جو کہ مکمل ہو گیا ہے۔ وہ واپس ایران روانہ ہو گئے ہیں۔ ایرانی صدر کے 3 روزہ دورے کے دوران صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تجارت سمیت متعدد معاہدوں پر، مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ابراہیم رئیسی نے لاہور اور کراچی کا دورہ بھی کیا ہے۔ مزار قائد گئے، مزار اقبال گئے، حاضری دی، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقاتیں ہوئیں، دونوں صوبوں کے گورنر سے ملے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ جامعہ کراچی کی جانب سے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ ان کی آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور بڑا زبردست یہ دورہ رہا، بہت خوشگوار ماحول میں یہ دورہ ہوا۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ٹینشن کریٹ ہوئی انٹرنیشنلی ایران اور اسرائیل کے درمیان، تو اس موقع پر جس ملک کا انتخاب کیا گیا دورے کے لیے، وہ پہلا ملک پاکستان ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دورہ کافی اہمیت کا حامل بھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا اور پاکستان سے تعلقات کو بہتر کرنے کی ایک کاوش جس میں مجھے فی الحال تو کامیاب نظر آئے ہیں ایرانی صدر بھی اور ہماری اپنی جو قیادت ہے وہ بھی۔ تو بڑا اچھا یہ دورہ رہا ہے اور دیکھتے ہیں اب اس کے نتائج پاکستانی عوام تک کب تک پہنچتے ہیں۔ جو آپس میں تجارت کو لے کر معاہدے ہوئے ہیں، جو پینڈنگ منصوبے تھے، ان پر کام کتنی جلدی مکمل ہوتا ہے۔ ہمیں سردیوں میں گیس بہت مہنگی ملتی ہے، تو ہو سکتا ہے جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس پر پیش رفت نظر آئے اور مستقبل اس منصوبے کا بہتر ہو، جس سے کہ عوام کو اس کے پازیٹیو جو ثمرات ہیں وہ ملیں، جس کی توقع کی جا رہی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس چلے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دورہ پاکستان میں تاجروں سے ملاقات کی ہے۔ دو طرفہ تعاون سمیت تجارتی ثقافتی تعلقات کو بڑھانے کے عزم کا انہوں نے اظہار کیا۔ اس ملاقات میں پاک ایران تجارتی حجم کو $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے اور اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ثاقب فیاض صاحب، جو کہ سینئر نائب صدر ہیں FPCCI۔ ان کو ہم ویلکم کریں گے شو میں۔ السلام علیکم ثاقب صاحب۔ جی دیکھیں، اس میں جو آپ کا سوال ہے کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ آئے ہیں اور ہمارے پڑوسی ملک ایران کے پریزیڈنٹ جو کہ سب سے بڑے عہدے پہ تعینات ہیں اور وہ ادھر پاکستان کے دورے پر آئے ہیں اور ایک بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے ہیں۔ بزنس مین کا ایک ڈیلیگیشن ہے جو ان کے ساتھ آیا ہے اور چیف منسٹر ہاؤس میں ایک تقریب تھی اور اس میں کچھ بزنس کمیونٹی کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ ادھر سے ایرانی کونسلیٹ کی جانب سے کچھ لوگوں کو، کچھ بزنس مین کو انویٹیشن آئے تھے کہ جو اس کے لیے تھے کہ چیف منسٹر ہاؤس میں آئیں اور وہاں پر ایرانی ڈیلیگیشن بھی ہیں اور ان سے آ کے آپ ملاقات کریں۔ لیکن وہاں کا جو احوال ہے، کسی قسم کی جو ایرانی جو بزنس مین تھے ان کی جو ڈیلیگیشن تھا ان کے ساتھ کوئی B2B میٹنگ ارینج نہیں کی گئی تھی اور ہم فیڈریشن ہاؤس میں اس تمام کانفرنس کو ہم اس کو آرگنائز کرتے اور ادھر جو ہے ادھر کے صنعت کار اور جو بھی بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ہم ایرانی جو بزنس مین ڈیلیگیٹس تھے ان کے ہم لوگ میٹنگ ارینج کرواتے ہیں ان کے ساتھ اور B2B میٹنگ کرواتے ہیں تاکہ ایران اور پاکستان کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس طرح وہ بڑھ سکتی ہے اور ہم لوگ کس طرح ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم لوگ ایک پڑوسی ملک ہونے کا کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم سستے را مٹیریل کو ایک دوسرے سے اپنی انڈسٹریز کے لیے اس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک باقاعدہ یہ انٹریکشن ہونا چاہیے تھا۔ اچھا ثاقب صاحب، پاکستان میں اس وقت بھی کچھ ایرانی مصنوعات کی مارکیٹ موجود ہے، اگر یہ امپورٹ کو قانونی اور لیبر کر دیا جائے تو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے پاکستانی مارکیٹ کو بھی، تاجروں کو بھی؟ جو آپ نے سوال پوچھا کہ ایرانی مصنوعات جو ہیں وہ پاکستان میں امپورٹ ہو سکتی ہیں اور بالکل وہ ایز اے را مٹیریل ایران سے ہم اپنی انڈسٹری کا بے شمار ایسی پروڈکٹس ہیں کہ جو امپورٹ ہو سکتی ہیں اور سستے را مٹیریل کے طور پہ ہم لوگ اس کی کاسٹ بھی کم آئے گی کیونکہ وہ ہمارے پڑوسی ملک سے ہم
حاصل کر سکتے ہیں اور وہ ہماری انڈسٹری کے لیے بھی بہتر ہے. عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کنٹریز ہوتی ہیں وہ ریجنل ٹریڈ 50 to 60% ان کی ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے جو بھی کنٹریز ہوتی ہیں, لیکن پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جس کی صرف 7 سے 8% تک ریجنل ٹریڈ ہے. وہ اپنے جو نیبرنگ کنٹری ہے ان کے ساتھ وہ امپورٹ نہیں کرتا. تو ہونا یہی چاہیے کہ کم از کم جو ہے وہ جو بھی را مٹیریل, جو بھی سستا را مٹیریل ہمارے پڑوسی ملک میں اویلیبل ہو, ہم ادھر سے اس کو امپورٹ کریں تاکہ ہماری انڈسٹری کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی کاسٹ کم آئے گی. تو بہت سارا را مٹیریل ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, بہت ساری اور دوسری پروڈکٹس ہیں جو ہم لوگ ایران سے امپورٹ کر سکتے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ ایران ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ایران میں ابھی بھی یہاں سے کوئی کچھ مشین پارٹس, کچھ را مٹیریل, کچھ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ ادھر ایران بھی بھجوا سکتے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چائنا کی جو مصنوعات ہیں وہ بھی ہم وایا پاکستان ہم لوگ وہ ایران میں بھجوا سکتے ہیں یا وہ ہم لوگ ایران کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم صرف یہی کر لیں کہ گوادر پورٹ سے اگر ہمیں ایک اچھی سڑک جو روڈ ہے وہ ایران کے بارڈر تک بنا دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ گوادر میں ہماری انڈسٹریز لگیں گی اور بہت ساری چیزیں ہماری ایران کو ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں, اور اس کا جو را مٹیریل ہے اس انڈسٹری کا وہ ایران سے امپورٹ ہو سکتا ہے. تو ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے, اور جو بھی ہمارا یہ پڑوسی ملک ہوں ان کے ساتھ ہمیں ٹریڈ کو بڑھانا چاہیے. اس کی دونوں ملکوں کے اکنامیکل فائدہ اٹھائیں اور معاشی طور پہ دونوں ملک اس سے مستفید ہونا چاہیے. اچھا ثاقب صاحب, ہمارے پڑوس میں سستا ترین پیٹرول موجود ہے اور اس کی درآمد پر ٹرانسپورٹیشن میں بھی وہ انتہائی کم ہے, تو کون کون سی وجوہات ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو سہولت نہیں دے پا رہے, جبکہ سستے ایندھن سے تو مہنگائی 50% کم ہو سکتی ہے؟ جہاں تک ایرانی پیٹرول کا تعلق ہے تو میرے خیال میں ہمیں بالکل اس آپشنز کی طرف دیکھنا چاہیے, اور ایران سے ہم کوئی بھی امپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس میں جو فورن ایکسچینج ہے اس کا بھی استعمال نہیں ہوتا, وہ پاکستانی روپیز میں ہم لوگ وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارا فورن ایکسچینج بھی استعمال نہیں ہوگا, اور جو کہ ابھی وہ اس وقت فورن ایکسچینج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمیں اس کی شارٹیج کا, تو وہ والا مسئلہ بھی ہمیں حل ہوگا, اور ہمیں ایرانی پیٹرول جو ہے وہ بہت ہی کم کاسٹ میں ہمیں ادھر وہ مہیا ہو سکتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی ٹریڈ جو ابھی اسمگلنگ کے ذریعے وہ پیٹرول آ رہا ہے وہ اس کی ٹریڈ کو ہم ایگلائز کر دیں, صحیح طور پہ اس کو چینلائز کر دیں, تاکہ ہم اس سستے پیٹرول سے ہم لوگ ادھر اپنی انڈسٹری کے لیے اور ہمارے جو کنزیومر ہیں ان کے لیے ہم ان کو سستا پیٹرول دے سکیں. تو یہ میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بہت ہی مفید ہوگا اگر ہم لوگ ایرانی پیٹرول کو آفیشیلی استعمال کرنا شروع کر دیں. تو ایران کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں, تو کیا یہ جو بدلتی ہوئی دنیا میں پاکستانی خارجہ پالیسی ہے اس کی تبدیلی بھی آپ کے خیال میں ہونی چاہیے اور پاکستان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے؟ ایک انٹرنیشنلی چینج آ رہا ہے, یا جو آپ اس میں ایک انٹرنیشنلی پالیٹکس میں جو چینج آ رہا ہے, سعودی عربیہ کے بھی تعلقات ایران کے ساتھ اچھے ہونے جا رہے ہیں, اور ہمیں بھی اپنے جو ہمارے تعلق جو ایران کے ساتھ ہیں وہ پہلے بھی بہت اچھے ہیں, لیکن ہمیں اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے, اور ہمیں جو ہے بہت سارے پروجیکٹس وہ مل کر کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جو گیس پائپ لائن ہے وہ ہمیں جلد از جلد ایران کے ساتھ کمپلیٹ کر لینی چاہیے. تو اس سے پاکستان بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے. جو گیس کی جو شارٹیج ہے تو ہمیں بہت ہی سستی گیس جو ہے وہ ایران سے مل سکتی ہے. ہمیں صرف ادھر کی جو پائپ لائن ہے, ایران اپنے حصے کا کام کر چکا ہے, اور ہمیں اب پاکستان کے بارڈر سے جو پائپ لائن ہے وہ ادھر پاکستان میں لے کر آنی ہے. تو وہ میرے خیال میں ہمیں جلد از جلد کرنا چاہیے, اور جو
एक पॉलिटिकली फ़िज़ा जो बनी हुई है, और हमारे जो दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया है उनके ताल्लुकात भी, और अब मेरे ख़्याल में हमें जो पहले एक हर्डल सऊदी अरेबिया की तरफ से भी आती थी, अगर हम ईरान के साथ कोई भी ताल्लुकात अगर अच्छे करने आते थे तो अब वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल में हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है को अंडर कंसिडरेशन लेके आना चाहिए। ये सारे मुआहदे मंसूबे जो कि पेंडिंग हैं और ईरान अपने हिस्से का काम कर चुका है, पाकिस्तान को ये काम मुकम्मल करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तानियों को इसके समरात मिल सके, गैस सस्ती मिल सके, ईंधन सस्ता मिल सके। ताजरों के लिए मार्केट को बेहतर करना होगा कि ईरानी प्रोडक्ट्स को लेकर कोई पॉलिसी ऐसी बने कि वो भी लीगली यहाँ पर इन सब चीज़ों को बेच सके सस्ते दामों, जो कि महंगाई मेरा ख्याल है इससे अच्छी खासी कम हो जाएगी अगर इन सब चीज़ों पर काम किया जाता है और इसको भी इस पर गौर होता है कि किस तरह से हम ईंधन सस्ता दें, गैस सस्ती दें और ईरानी मसनूआत को फ्रीली यहाँ पर ताजिर बेच सकें। और दूसरा, किसी भी किस्म के प्रेशर में पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए। जो बैनुल-अक़वामी प्रेशर जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो टेंशन क्रिएट हुई हुई इंटरनेशनली इसराइल के साथ ईरान की, और ज़ाहिर है इसमें अमेरिका का भी किरदार है, तो उसमें ये सोचा जा रहा है कि शायद उस तरीके से ये मुआहदे जो कि हुए हैं उन पे काम मुकम्मल ना हो सके। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए सरफ़ नज़र करना चाहिए। ऐसे किसी भी प्रेशर को मेरा नहीं ख्याल के ख़ातिर में लाना चाहिए और अपनी आवाम का सोचते हुए बेहतर तरीके से इन मनसूबों को मुकम्मल करना चाहिए और ईरान के साथ देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात जो हैं उनको मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। और देखें चीन के साथ हमारे ताल्लुकात इस किस्म के हैं तो हमें उसका कितना फ़ायदा है, तो ईरान के साथ भी ऐसे ही ताल्लुकात को इस्तवार किया जाएगा। और यही हमने देखा है कि जो हमारे हुकाम हैं उनकी तरफ से अज़्म का इजहार किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।